اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے، توبہ کو کتنا محبوب رکھتا ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل ثم لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب التوبہ میں لائے ہیں. راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. اللہ، جب یہودیوں نے یہ کہا، مشرکین نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہیں، تو جواباً یہ فرمایا گیا بل یدہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور عجیب بات تو یہ کہ ہمارے دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے جب اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ایک مفسر لکھتا ہے من سأل ومد یدہ للہ لم یرجع مفلسا، جس نے اپنے ہاتھوں کو کھول رکھا ہو، جس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، اگر کوئی آدمی اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے تو مفلس ہو کر تو نہیں لوٹتا، غنی ہو کر ہی لوٹتا ہے. لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے تو مانگو نا اس کے سامنے ہاتھ. اب جب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو. مفلس ہو کر کے کوئی لوٹے گا؟ مفسر کا تفسیرہ بالکل صحیح ہے، بہت شاندار ہے. تو اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ رات کے اندر جو ہاتھ پھیلا رہا ہے اس لیے کہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. لیتوب مسیء النہار، رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور وہ دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا اس سے توبہ کر لے. اور یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحم و کرم بندوں کے اوپر ہے، اور توبہ کی قبولیت کا یہ انداز باقی رہے گا. اس کو توبہ کتنی پسند ہے. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے. حدیث اس طرح وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من احدکم اذا استيقظ على بعیرہ اظلہ بارض فلاۃ. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو کتاب التوبہ کے اندر لائے ہیں. اور راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے، اتنا خوش ہوتا ہے وہ. پتہ ہی چلا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کسی چیز پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر غضبناک بھی ہوتا ہے، غصہ بھی اس کو آتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. فرمایا سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ اپنے بندے سے. یوں تو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. مگر سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ للہ اشد فرحا، اشد فرح کب ہوتا ہے؟
سب سے زیادہ اشد، جیسے کہا نہیں اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون؟ مومن. کتنی زیادہ؟ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت. وہی اشد کا لفظ یہاں بھی آیا ہے، للہ اشد فرحا، سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے پر کب خوش ہوتا ہے؟ گناہ کر لیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، گناہ کر لیا، ناراض ہو گیا. اب اگر بندہ توبہ کرتا ہے اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا. اشد فرحا، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے بتوبت عبدہ من احدکم، جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالی کو اسی حالت میں ہوتی ہے. اور کتنا خوش ہوتا ہے؟ ایک تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے وہ بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے فلات کے اندر جا رہا ہے. فلات کہتے ہیں جنگل کو، صحرا کو. اس کی اونٹنی کے اوپر پانی لدا ہوا ہے اور صحرا بہت طویل ہے، اس کو پار کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے. اس صحرا کو اسے پار کرنا، قطع کرنا. اس کی اونٹنی کے اوپر پانی ہے، مشکیزہ ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے. اس کی اونٹنی کے اوپر اس کا توشہ ہے. ایک درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اسے تھوڑی اونگ آ جاتی ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہے. اضلہ، اونٹ گم ہو گیا اس کا. اب وہ حیران و پریشان ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، اونٹ ہے کہ دکھائی نہیں دیتا. زاروں قطار رونے لگتا ہے، کہتا ہے اب تو میری موت لازم ہے، اس لیے کہ نہ میرے پاس پانی ہے نہ میرے پاس کھانا ہے، اور اتنا طویل صحرا مجھے عبور کرنا ہے، اتنا طویل صحرا مجھے قطع کرنا ہے، اور یہاں پانی بھی نہیں ہے اور کھانا بھی نہیں ہے، میری موت لازمی ہے. دوڑ دوڑ کر کے مایوس ہو جاتا ہے اور اسی پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. روتے روتے پھر اسے اونگ آ جاتی ہے، اور اس بار جب اس کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے توشے کے ساتھ، اس کے پانی کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا ہے. کھڑا ہو جاتا ہے اور مارے خوشی کے بولتا ہے اللہم انا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ. مارے خوشی کے اخطا، غلط بول جاتا ہے. کیا بولتا ہے؟ اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک میں تیرا رب ہوں. سو الٹا بول جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ہڑبڑاہٹ اور اس کا یہ انداز اس مثال میں اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جتنا یہ شخص اپنی اونٹنی کے ملنے پر خوش ہوا ہے جبکہ اس کی موت لازمی تھی، میں اس سے زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہوں جو گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کر لیتا ہے. بتاؤ، وہ آدمی جس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، زندگی میری ختم ہونے والی، اور سامنے اس کی زندگی آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا. مارے خوشی کے وہ الٹا بول جاتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اللہ سے بولتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بندہ جس طرح اپنی اس اونٹنی، اپنے اس اونٹ کے ملنے پر خوش ہوا ہے، میں گناہ کرنے کے بعد بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہوں بندے کے اوپر. تو ایک تو ہے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے وہ بتایا گیا، اتنا خوش ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ. تو گناہ ہو گئے تو اب توبہ کر لیجیے.
اور اللہ تبارک و تعالی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے آپ کو معلوم ہو. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بعض عارفین نے ایک گلی میں دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو خوب مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، بچہ ہے کہ چلا رہا ہے اور ماں اسے مارتی جا رہی ہے، اور مارنے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ اس کے منہ کے اوپر بند کر لیا. اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ دروازہ بند ہے. تھوڑی دور جاتا ہے، غیر بعید تھوڑی دور جاتا ہے، متفکرن حزینن، بڑا فکر مند ہے اور بہت زیادہ غمزدہ ہے، بہت زیادہ غمگین ہے. تھوڑی دور جا کر کے پھر پلٹتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے، اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے کہ کیا بات ہے. تھوڑی دور جا کر کے وہ پلٹتا ہے اور جب گھر پہ پہنچتا ہے وہیں آتا ہے، گھر پر ہی آتا ہے، دیکھتا ہے تو دروازہ اب بھی بند ہے. روتے ہوئے اپنے گال کو چوکھٹ کے اوپر رکھ کر کے سو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ماں جب دروازہ کھولتی ہے تو بچے کی جو حالت ہے وہ دیکھتی ہے کہ دھول سے ہٹا ہوا ہے اور چوکھٹ کے اوپر گال رکھ کر کے سو رہا ہے. بے قرار ہو کر کے اس کے اوپر گر پڑتی ہے اور اسے گود میں لے کر کے اسے چومنے لگتی ہے. کہتی ہے میرے بچے، میں برابر کہہ رہی تھی نا تو مجھے مت ستایا کر، تو غصہ مجھے مت دلایا کر، اور دیکھ تو پلٹ کر کے آیا نا میرے پاس، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ میں ہی تو تیری سب کچھ ہوں. اب بتاؤ، اگر بندہ گناہ کے راستے پر جا کر کے اگر واپس اللہ کے در پر پلٹ آتا ہے، فکر مند ہے اپنے گناہ پر، غمگین ہے اپنے گناہ پر، تو ماں کا یہ حال ہے کہ اسے اپنے گود میں لے کر کے، اپنی آغوش میں لے کر کے چومتی ہے، چاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں کہہ رہی تھی کہ میری مخالفت مت کر، میں جو کہہ رہی ہوں میری بات مانا کر. بتاؤ، اس ماں سے سینکڑوں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے. بندہ جب گناہ سے اس کی طرف پلٹتا ہے تو بتائیے اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا؟ جب توبہ اسے اتنی زیادہ پسند ہے تو گناہ ہو جانا یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ نے گناہ کے بعد توبہ کی ہے یا نہیں. لہذا گناہ کتنے بھی ہو گئے ہوں، گناہوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو گئی ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، بہت گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون؟ کیا شان ہے بات کرنے کی. اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ گناہوں کو کون بخشنے والا؟ میں ہی تو بخشنے والا ہوں. لہذا جب وہ گناہوں کو بخشنے کے لیے موجود ہے تو اس کے سامنے استغفار کے لیے اور طلب مغفرت کے لیے دعا میں ہاتھ کیوں نہ اٹھایا جائے، اس کے سامنے دست دعا کیوں نہ پھیلایا جائے، دست سوال کیوں نہ دراز کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ بندہ گناہ کے راستے پر جاتے جاتے کیسے میری طرف پلٹ کر آیا ہے، بہت خوش ہوتا، بہت خوش ہوتا. تو اہم یہ نہیں ہے کہ تم نے گناہ کر لیے، اہم یہ ہے کہ تم نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ہے یا نہیں کی. اصل توبہ ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، بخشش کا پورا امکان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا.